بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گپ شپ میں خوش آمدید۔ میں ہوں فاروق فیصل خان۔ میں ہوں میاں سہیل اقبال۔ جی کیسے ہیں؟ موسم بڑا زبردست، بارشیں ہیں، بارش ہو گئی ہے خان صاحب، کوئی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا ہے کچھ؟ جی ہاں، گرمیاں اس دفعہ ایسی آ رہی ہیں، بس جیسے عید کا چاند ہوتا ہے، تھوڑی سی آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ بل تو ٹکا کے آ رہے ہیں۔ ہاں، بل ٹکا کے آ رہے ہیں۔ بلوں نے تو جو ہے نا بالکل اپنا جو ہے نا وہ کٹتا جو سارا کچھ۔ آج پھر 4 روپے 96 پیسے پر یونٹ بڑھا دیا اور کہہ رہے ہیں جی 29 روپے یونٹ جو ہے وہ بنیادی بل ہے۔ اور اس مرتبہ جو ہمارے ہاں جو بل آیا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 35 روپے پر یونٹ، یہ کہہ رہے ہیں 29 روپے یونٹ۔ 35 وہ ہے، وہ سارا ملا ملو کے جو ہے وہ علیحدہ ہے جی، اچھا وہ علیحدہ ہے۔ ہاں، مطلب وہ کوئی یونٹس کا بھی حساب ہوتا ہے نا، اتنے یونٹ پہ یہ ریٹ ہوتا ہے، اس یونٹ کے بعد یہ ریٹ ہوتا وہی ہے۔ ڈرامے بازی ہے نا جی، 300 یونٹ پہ یہ ریٹ ہے اور 301 ہو گیا، جو 301 پہ جو یونٹ لگایا ہوا تو وہ سارے پچھلے بھی ہیں، ان کو بھی پورا ریٹ پھر لگے اس گا۔ کے بعد جو ہے 300 400 یونٹ اوپر اور ہے، 700 سے بہرحال اوپر۔ یہ اپنا یہ تو اب وہ خان صاحب جڑے نے تو پھر کے گئے نے تے کاسٹ تے اسی دینی ہے، قوم نے پے کرنا ہے، تو یہ ہم ہی پے کریں گے۔ وہ جو قرضہ لیا ہے پائی جانی ہے 100%، 100%۔ نہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اچھا خان صاحب مجھے یہ بتائیں، وہ جو آپ قرضہ لے رہے ہیں وہ آپ نے کیسے دینا ہے؟ ویسے ہی دینا ہے؟ یہ تو پچھلا دینا ہے، یہ آنے والے انتظام کرن گے۔ 75 سال میں جتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا عمران خان کے 3 سالہ دور میں لیا گیا، تو پچھلے قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی نا، وہ تو پھر سارے اتر جانے چاہیے سر سے قرضے آتی سارے قرضے لے کے۔ اچھا جی، الیکشن مہم تو جو ہے نا وہ شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب نے، ہم نے اس دن کہا تھا نا الیکشن مہم بجٹ کے بعد شروع، آج بھی 2 افتتاح کیے ہیں۔ ہاں، الیکشن کمپین تو بالکل فل فلیج شروع ہو گئی ہے۔ تو بہرحال میں اوپننگ نہ کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ بر وقت دیکھنے کو مل سکیں۔ تو جی خان صاحب، وہ اپنا الیکشن کی تو پوری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ آج وہ اپنا وہ تو انہوں نے تو کھل کھلا کے کہہ دیا، رانا ثناء اللہ نے، انہوں نے کہا جی ہم تو پنجاب میں جو ہے ساری سیٹوں سے ہم ہی الیکشن لڑیں گے۔ یار تنگ ہم نے کسی کو ہم نے جو ہے کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، الائنس نہیں کرنا ہے۔ مطالبہ سے تنگ آ گیا۔ اس دن میں نے آپ کو 4-5 دن پہلے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ میاں صاحب کہتے ہیں یار میں لندن ہی بیٹھ جاؤں۔ 30 سیٹیں مانگ رہے تھے وہ استحکام پاکستان والے، اور 25 کے قریب جو ہے نا پیپلز پارٹی پلس کاف مانگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا 55 سیٹیں یہ نکل گئی ہیں تو میں بھائی گھر ہی بیٹھ جانا ہے۔ اسی کیڑے پاسے جاواں گے۔ جی ہاں، وہ پھر نون لیگ تو اب انہوں نے یہی جو ہے اسٹینڈ لیا ہے کہ ابھی ہم کم از کم پنجاب کے ہر حلقے میں جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ اور اپنا انتخابی نشان پہ دیں گے۔ کیوں؟ کے پی کے میں جو ہے جو ان کے اتحادی ہیں JUI مولانا صاحب سپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی بھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نون لیگ سمجھتی ہے کہ پنجاب ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہ کہتے ہیں پھر ہم اپنی جگہ سے کیوں جناب آپ کو سپیس دیں؟ اگر آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ جناب 5 کینڈیڈیٹ جو ہے، اگر پیپل پارٹی 10 کینڈیڈیٹوں کے خلاف کہہ رہی ہے ہمیں ایک کینڈیڈیٹ نہ ان کے خلاف کھڑے کیے جائیں، تو پھر وہ اندرون سندھ جو ہے وہ کرے نون کو سپورٹ۔ اسی طرح JUI جو ہے جنوبی اضلاع میں جو ہے کرے نون کو دے سیٹ اگر اس نے پنجاب سے لینا ہے۔ اسی طرح کاف کا ہے۔ اچھا، یہ کاف یہ جو بھی ہے، اتنا انہوں نے راستہ چھوڑا ویسے نون لیگ نے کہ بھی اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اتحاد ہمارے ساتھ کر لیں، لیکن انتخابی نشان ہمارا ہوگا شیر۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے کوئی اس قسم کی اناؤنسمنٹ کی ہے؟ بٹوین دی لائنز ہی کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم نے شیر کے نشان پہ لڑنا ہے، ہم نے اس کے علاوہ پھر تو اس کا تو مطلب یہی ہوا ہے نا، پہ کینڈیڈیٹ سانو دے دو شیر دے نشان تو اسی لڑاواں گے۔ جی ہاں، جی وہ اپنا انہوں نے لڑنا تھا پرویز الہی اینڈ کمپنی، خیر وہ تو پارٹی کے صدر بھی بن گئے تھے، لیکن پارٹی کے صدر کو پوچھا بھی نہیں گیا۔ اچھا، لیکن جی ساتھ ساتھ یہ کنفیوژن بھی پھیلتی جا رہی ہے نا کہ بھی الیکشن بر وقت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک تو طے ہو گیا کہ جی یہ بر وقت جو ہے اسمبلیاں چلے جائیں گی، اب وہ معاملہ صرف یہ ہے کہ بھی 14 کو کی جائے یا اس سے پہلے کی جائے۔ میرا خیال ہے خان صاحب ابھی جو اپنا لیٹسٹ جو سننے میں آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ اپنا پورا ٹینیور کر کے جو ہے نا یہ حکومت چھوڑیں گے،
اس سے پہلے جو ہے نا یہ اسمبلی نہیں ختم کر رہے. تو وہ جو تو پھر اس صورت میں تو پھر الیکشن جو ہیں وہ پھر 2 ماہ کے اندر اندر ہونے ہیں. تو وہ جو ان کو خوف ہے چیف جسٹس والا, نہیں تو چیف جسٹس تو پھر بھی چلا جائے گا. دیکھیں نا, اگر 13 اگست کو اسمبلی اپنا 13 اگست 13 سپٹمبر 13 اکتوبر, ہاں تو ٹھیک ہے نا جی. 16 اکتوبر کو جانا ہے اس میں. اس نے جانا ہے 16 اکتوبر کو, تو کوئی نہیں 2-3 دن بعد چلا جائے گا. وہ کی کر لے گا, روک لے گا انہوں پہ, حکومت نہیں بن سکتی, الیکشن نہیں لڑ سکتے. انہیں یہی خوف ہے نا کہ اس دوران خان صاحب 16 اکتوبر نہیں ہے, ہاں وہ 16 سپٹمبر ہے. سپٹمبر ہے. اچھا ہاں 16 سپٹمبر ہے. سوری اتنا مطلب اوپر نیچے ہاں وہ ڈیٹوں کی کنفیوژن ہو جاتی ہے, عموماً ہم کنفیوز کر جاتے ہیں, مگر 16 سپٹمبر ہے. ہاں وہ کل رات ہم بات کر رہے تھے کہ یار چیک کر لیں. چیک کر لیں, ہاں تو وہ 16 سپٹمبر ہے, تو اس حساب سے تو چیف جسٹس نے تو چلے جانا ہے. اچھا جی, الیکشن جو ہے نا جی میاں صاحب وہ ہونے ہیں بر وقت. جی ہاں, نظر تو یہی آ رہا ہے. اور بر وقت اس لیے ہونے ہیں, آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو یہ جو اپنا ان کی جو اپنا یہ جو بیان دیتے ہیں, کوئی پرائم منسٹر بیان دے رہا ہے, کوئی گورنمنٹ کے, کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں, اس سے تو مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹائم پہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, یہ اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہے. پتہ نہیں یہ اس کی کیا وجہ ہے. جی ہاں, اس کی میں سمجھا. بات تو اچھی ہے ٹائم پہ الیکشن کروانا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر یہ کیوں ٹائم پہ کرانا چاہ رہے ہیں؟ ان کے بس میں ہوتا ہے نا تو ہو سکتا ہے یہ 6 ماہ سال آگے چلے جاتا ہے. لیکن اب ایک بہت بڑی مجبوری ہے IMF کہ آپ اس کے ساتھ 9 مہینے کے پلان میں گئے ہیں, اور آپ نے اس سے پورا ریاست پاکستان نے, حکومت پاکستان نے پورا ایک شیڈیول دیا اسے. جی ہاں, کہ جناب آپ کی پہلی قسط اس وقت جاری ہوگی, دوسری قسط جب اس وقت جاری ہوگی, ان کا جو شیڈیول ہے. اور اسی طرح ہم نے اپنا شیڈیول دیا ہے کہ جناب اس پہ اس طرح عمل ہوگا, اس طرح نگران حکومت آئے گی, پھر الیکشن ہو جائے گا, اور اس دوران جی. تو یہ بہت بڑی جو بائنڈنگ ہے. اور وہ جو مہاتما آپ کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے گارنٹی دی ہے, تو تبھی سب پیسے ملے ہیں. تو وہ کئی اندرون خانہ والے یا جو مطلب ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 2 چیزیں IMF والوں نے ان کے ساتھ کی گفتگو میں. ایک تو یہ کہ آپ کو بر وقت الیکشن مل جائیں گے, جو انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ پیسہ جو ہے وہ اس طرح دائیں بائیں ضائع ہو جائے گا, غلط استعمال کیا جائے گا سیاسی طور پہ. تو انہوں نے کہا جی وہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ساری چیزیں لے لی ہیں کہ پیسہ کہاں استعمال ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا بھاجی ہوں دڑ وٹ کر تواڈے کولوں جڑا کم لینا سی, جو چیزاں سی حکومت پاکستان کولوں منوانیاں سن فی الحال وہ اسی منوا لیتی ہیں, ہوں تو صرف پریشر تھلے کرو. نہیں تو بالکل اس میں یہ لگتی ہے, یہ گل جڑی ہے دل نوں لگتی ہے, تو یہی وجہ ہو سکتی ہے. جی ہاں, ورنہ اس سے پہلے تو اس قسم کی جو ہے نا باتیں ہو رہی تھی نا, حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی تھی نا, پہ وہاں دیکھیں گے پہ کرانے ہیں نہیں کرانے, کب کرانے ہیں. تو ابھی جو ہے اندازہ تو یہی ہو رہا ہے. اور یہ آپ نے جو بات کی ہے IMF کی, اسی وجہ سے میرا خیال ہے یہ اچانک ہی جو ہے یہ اپنا اب طریقوں پہ آ گئے ہیں پہ بس جی انہوں الیکشن سارے اسی شیڈیول میں آ گئے ہیں. ہاں سارے آ گئے ہیں وہ. بلکہ آج میں پیپلز پارٹی کے وہ نیئر بخاری جو ہے ان کا بھی بیان دیکھ رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے تھے جی یہ حکومت پورا اپنا ٹائم پورا کر کے جو ہے الیکشن کروائے گی. جی ہاں, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے جو ہیں وہ اپنا اس طرف آ گئے ہیں. تو بہرحال یہ تو ہے اپنا باقی جو ہے چیز. اچھا کل میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی نا, بتا رہا تھا کہ فیاض حمید کے گرد ساری چیزیں کل انہوں نے گھر چوری ہو گئی. یہ دن بھی آنے سن. وہ جو ہے وہ اپنا میری نظر سے گزری ہے. وہ کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ وہ فیاض حمید کے بھائی کے گھر ہوئی ہے نا. ہاں جی, وہ جن پٹواری کے نجف عباس جو ہیں, نجف عباس جو ہیں, ان کے گھر پہ چوری ہوئی ہے, اور کوئی پتہ نہیں لمبی چوڑی رقم گئی ہے. کیا ہوا ہے اس میں, وہ کیا واقعہ ہے؟ یار چوری تو ہوئی ہے, اور انہوں نے جو لکھوایا ہے کہ جی 2.25 کروڑ روپیہ جو ہے کیش جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ چوری ہوا ہے. وہ گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے ملازموں کا انہوں نے. کتنا کیش چوری ہوا ہے؟ 2.25 کروڑ روپیہ. 2.25 کروڑ روپیہ انہوں نے کیش گھر میں رکھا ہوا تھا. یاروں نا سے کیڑا کوئی پٹواری سی نا جی, پٹواری دے. ہاں پر خیر پٹواریوں کے پاس کدا بھرا دیکھو پٹواری, ایک پٹواری تو جنرل فیض دا پرا, جنرل فیض DGISI. ہاں تو اچھا, ان کے 2.25 کروڑ روپے لے گئے, اور ان کے وہ گھر پہ نہیں تھے موجود کوئی؟ نہیں, وہ گھر پہ نہیں تھے, ملازموں کے ساتھ چھوڑا ہوا تھا, وہ 2 دن کے لیے گئے ہوئے تھے. ہاں تو یہ بڑی بات ہے پہ انہوں نے اگر FIR کٹائی ہے اس میں 2.25 کروڑ روپے کی اپنا رقم بھی لکھوائی ہے.
وہ تو الٹی گلے نہیں پڑ جائے گی پہ دسن پوچھن گے پہ اتنا پیسہ تو آپ نے گھر پہ کیسے رکھا ہوا ہے؟ نہیں گھر میں تو رکھ سکتا ہے, آیا کہاں سے؟ میرا خیال ہے خان صاحب گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. نہیں آپ اپنا کیش اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, یہ تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. جتنا مرضی مطلب 10 20 40 50 کروڑ جس نے گھر میں رکھنا ہے رکھ سکتا ہے. یہ بلوچستان میں اور دائیں کہیں نہیں سیکٹر پکڑے نہیں جاتے. وہ ان کو پھر آپ کو شو کرنا پڑتا ہے نا کہاں سے آئے. آپ کو شو کرنا ہے, آپ کو شو کرنا ہے, آپ کا کیش ہے آپ جدھر مرضی رکھ کے بینک میں رکھیں. پٹواری صاحب نے اپنی تنخواہ بیچارے نے سیونگ کر کر کے جوڑے ہوں گے بیچارے, کمیٹیاں پائی ہونی, کمیٹیاں پائی ہے بڑھیا, کوئی کمیٹی نکلی ہو سکتا ہے لکی کمیٹی پائی ہوئے, ہینڈل لیتی ہوئے. بہرحال یار خان صاحب یہ مجھے لگتا ہے یہ پتہ نہیں یہ واقعی چوری ہے, کیا کہا جا سکتا ہے جی, یا کوئی بھائی لوگوں کا ہی کام ہے, کوئی اور کوئی ڈاکومنٹس لینے ہون, کوئی چیزیں لب رہے ہون, کوئی ٹیپاں لب رہے ہون. فیض حمید صاحب نے جڑیاں نے کوئی ٹیپاں شیپاں جڑیاں نے وہ اپنے بھرا کو رکھائی ہوں, کوئی ایسا نہیں. ان کے پاس تو جو اراضی انتقال کے کاغذات ہوں گے نا, جو انہوں نے خود خریدی ہوئی ہیں, یا کچھ جو آگے کسی کی لے کے رکھی ہیں. ہو سکتا ہے جو اپنا بینگ اے DGIS جو ریکارڈنگ آپ کی کرتے رہے, میری کرتے رہے, کوئی کس کی کرتے رہے, تو اس کی ایک ایک کاپی بنا کے بھی تو کہیں رکھی ہوگی کہ نہیں رکھی ہوگی. خود بڑی مطلب حیرانگی ہو رہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اور مطلب ہم ایک وزٹ کر بھی چکے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کتنی سختی ہے, اور ان کے ملاقاتیوں کی سختی, لیکن گھر دا پیتی پی گیا نا, چوراں نو پی گئے مور. کوئی مجھے اس میں جو ہے نا کوئی آئے گی آہستہ آہستہ اسٹوری اندر دی نکلے گی کوئی نہ کوئی. بہرحال دیکھتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. چلو کرو فالو. تو بہرحال خان صاحب یہ تو ہے, باقی اور تو کچھ نہیں ہے. وہ کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی, بیچ میں چھٹیاں ہیں, بیچ میں جو ہے وہ بچے اپنا روکنے کے لیے وہ سیمینار کر رہے ہیں پہ بچے نہ پیدا کرو. وہ آج چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بڑا کوئی خطاب فرما رہے تھے, وہ کیا ہے اپنا پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ. اب میں بالکل ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ یہ چیف جسٹس کا وہ خاندانی منصوبہ بندی سے کیا تعلق ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یار. ادھر کون سا محکمہ اپنا کام کر رہا ہے؟ نہیں وہ ہر بندہ دوسرے کی کام کر. دیکھو نا, اگر اب فوج نے ذمہ داری لی ہے حضرات بڑھانے کی, خوراک بڑھانے کی, ادھر خوراک بچ جائے ادھر آبادی بچ جائے, تو فوج کی تو ساری جو ہیں وہ کافشیں ناکام ہو جائیں گی نا. تو کسی بھی قسم کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے نا سپریم کورٹ جڑی ہے نا آبادی پہ کنٹرول کرے گی, وہ آبادی پہ کنٹرول کرے گی. پہ فوج جتنی خوراک پیدا کرے گی فوڈ سیکورٹی کے لیے نا آپ کی زرعی اجناس بڑھ گئی اور ادھر سے آبادی بھی بڑھ گئی. اچھا یار یہ تو پتہ نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. پہ یہ ویسے کیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیسز ان کے پاس پڑے ہیں جی, وہ پرانے کیسز پڑے ہیں, پتہ نہیں وہ کتنے, وہ 54,000 پتہ نہیں 54,000 تھے نا, تو 2100 بڑے ہیں. تو اب 56,100 ہو گئے ہیں. تو ابھی انہوں نے جو ہے نا, انہوں نے میرا خیال ہے پہ انہوں نے سیریس لے لیا یہ آپ کی بات کو, اور انہوں نے جو ہے نا اپنا بیک لاگ جو ہے نا وہ اب نکالنا چاہ رہے ہیں. کیسے؟ اچھا نہیں میں اس پہ آ جاؤں. یہ اسی پہ نا کسی دوست نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہوا تھا کہ جناب انہیں ایک سیمینار میں رولنگ پاس کرنی چاہیے کہ ایوری شوڈ یوز, مطلب کونڈم کا استعمال کریں سارے جو بھی ہے تو اس طرح تاکہ مطلب کنٹرول کیا جائے پاپولیشن. ہاں جی ہاں, اور یہ جو نہ کرے اس پہ توہین عدالت. ہاں یہی ہو سکتا ہے, کنٹرسیپٹیو میتھڈ جو ہے نا وہ یوز کیے جائیں. بہرحال جی یہ جو چیف جسٹس ہیں ان سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہاں بہرحال جی ان کو ابھی خیال آ گیا, پینڈنگ کیسز بہت زیادہ پڑے ہیں. اچھا انہوں نے اب کوئی پرانے کیسز جو ہے نا ایک ادھا جڑا نا وچوں جڑا نا ٹاکی ٹوکی مار کے نا کٹا شٹا صاف کر کے تے کڈنے شروع کیتے نے. ابھی لیٹسٹ جو ہے اگلے ہفتے سے کوئی انہوں نے مختلف کوئی بینچز وغیرہ بنائے ہیں, تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک تو 3 رکنی بینچ بنوایا ہے. صحیح. وہ تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ ان کو الیکشن لڑنے کا شوق ہوا تھا. پہلے تو وہ ویسے قابض ہو کے آ گئے تھے نا 12 اکتوبر 1999 کو. تو اس کے بعد جو ہے ان کو کوئی الیکشن لڑنے کا شوق چڑھا, اور یہ کوئی مئی 11 2013 میں الیکشن تھے 2013 میں. تو اپریل میں جو ہے انہوں نے اپنے کاغذ جمع کروائے پرویز مشرف صاحب نے اپنی 4 کانسٹیچوئنسی سے نا پورے پاکستان سے. تو اس میں سے اپنا ان کے کاغذ جو ہیں وہ چیلنج ہو گئے, اور وہ چیلنج کیا ہوئے پہ آپ جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کر کے آئے تھے, تو اس لیے جو ہے وہ 3 جگہ سے تو ان کے ریجیکٹ ہو گئے کاغذ. ٹھیک ہے, ان کے ایک جگہ سے اس وقت ایکسیپٹ ہوئے تھے چترال سے. تو وہ چترال سے بھی جب ان کے کاغذ ایکسیپٹ ہو گئے, مگر وہ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے جو بھی ان کو نہیں لڑنے دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے اپیل کی اور وہ اس سے بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ پرویز مشرف صاحب اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور وہ احمد رضا قصوری صاحب ہوتے تھے, ابھی بھی ہیں,
وہ وکیل تھے ان کے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا اپیل فائل کی، تو وہ اپیل جو ہے اب نیکسٹ ویک جو ہے وہ اپنا مشرف صاحب فوت نہیں ہو گئے؟ مشرف صاحب تو فوت ہو گئے ہیں بھائی، یہاں پہ تو جو ہے بہت ساری آپ کے پاس ایسی مسائلیں بھی ہیں، وہ کسی کو لوور کورٹ سے پھانسی ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ نے بعد میں جو ہے اس کو جا کے بے گناہ کر دی ہے، وہ اگلا جڑا 6 مہینے پہلے پھانسی بھی چڑھ چکے ہے اور اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بے گناہ قرار دے دیا. تو یہاں پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. اور ابھی جو ہے ایک تو یہ کیس ہے امپورٹنٹ جو وہ سننے جا رہے ہیں. اچھا امپورٹنٹ کیس ہے. ہاں یہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. نہیں یہ تو بڑی ہے، یہ تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے پہ وہ پچھلا بیک لاگ کلیئر کر رہے ہیں. 3 رکنی بینچ بنا ہے اس کے 3 رکنی بینچ 3 رکنی بینچ ہے. بھی نہیں ہے پہ کلے چیمبر چ بہ کے سن کے اور انہوں کر دیو. وہ بیچارہ پرویز مشرف جو ہے وہ بیچارہ فوت ہو گیا اور اب جو ہے اس کا ٹیک اپ کر رہے ہیں. اچھا دوسرا جو ہے وہ ایک انہوں نے 6 ممبر بینچ بنایا ہے. وہ جو سن رہا تھا جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، یہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جنہوں نے گھراؤ جلاؤ کیا تھا، اس حوالے سے وہ جو ان پہ آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ایک انہوں نے 6 رکنی بینچ بنایا ہے. وہ بھی اپنا سنیں گے. اس میں بھی مجھے نہیں لگتا ہے، اس میں بھی میرا خیال ہے کہیں پتلی گلی سے یہ نکلنے کی کوشش کریں گے. مطلب یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے بالکل کلیئر کٹ نہیں وہ دے سکتے. چھٹیاں نہیں منا رہے سوری چھٹیاں پتہ نہیں ہے اپنا، میرا خیال ہے زیادہ ہی کوئی اپنا حلال کر رہے ہیں. وہ جو تنخواہ بڑی ہے تھوڑی سی یار، وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں گڑے مردے اکھاڑ کے سارے ابھی پینڈنگ کیس نپٹانا چاہ رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے 2 لاکھ روپیہ تنخواہ میں اضافہ، ہاں پھر تو جسٹیفائی کرتا ہے جی. اچھا ایک جو ہے انہوں نے 8 ممبر بینچ بنایا ہے. وہ جو ہے وہ ایک وہ جو گورنمنٹ نے جو ایک ایکٹ بنایا تھا جو بل پاس ہوا تھا، وہ ایکٹ بھی بن گیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے اسٹے دے دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. وہ جس کے تحت جو ہے وہ اکیلا جو چیف جسٹس ہے وہ سو موٹو کا ایک تو اختیار تھا پہ وہ اکیلا نہیں لے سکتا، 3 سینئر 3 ججز ہیں اور باقی بینچ بنانے کے حوالے سے تھا. تو وہ بھی ایک جو ہے وہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ بھی کیس سنے گا. تو یہ ہے ان کی اگلے ہفتے کی مصروفیت. تو بہرحال اس میں سے امید تو کیا ان سے امید کی جا سکتی ہے، بس اب یہ اپنا ٹائم ہی گزار رہے ہیں ادھر ادھر سے نکل کے، بچا کے کوشش کریں گے جو دن اچھے نکل جائیں. تو بہرحال یہی ہے آج تک کے لیے. تو چلو گڈ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیں. کافی ہو گیا. کافی ہو گیا. لیں جی آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. کل انشاءاللہ فریش وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.